وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گر گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت۔ اس واقعے سے شان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے، اور اسی سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔